دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو چیزیں آپ فٹ پاتھ پر دیکھ کر ٹھوکر مار کر گزر جاتے ہیں وہی کسی اور کے لیے اربوں کا خزانہ بن سکتی ہیں؟ جی ہاں، کچرا، پرانی چیزیں، بیکار سمجھے جانے والے سامان، یہ سب بظاہر بے قیمت لگتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہی بن گئے قسمت کا دروازہ۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حیران کن ایسے واقعات جو آپ کو چونکا دیں گے۔ کچرے سے نکلنے والا خزانہ اور ایک لمحے میں غریبی سے امیری کا سفر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ریچل ایک چھوٹے شہر کی رہائشی پرانی چیزیں خرید کر گھر میں مرمت کرتی تھی اور آن لائن بیچتی تھی۔ ایک دن فلی مارکیٹ سے اس نے ایک بوسیدہ پرانی لکڑی کی کرسی صرف $5 میں خریدی۔ جب گھر آ کر اس نے کرسی کو کھولا، مرمت کے دوران اس کی سیٹ کے نیچے ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ملا۔ اسے لگا شاید پرانے کیل یا چابی ہوں، لیکن جب اس نے کھولا، اندر چھپے تھے سونے کے نایاب سکے۔ یہ سکے اتنی قیمتی نکلے کہ ان کی قیمت $30,000 یعنی تقریباً 85 لاکھ روپے تھی۔ کبھی سوچا تھا ایک پرانی کرسی جو کسی نے کچرے جیسی سمجھ کر بیچ دی، کسی کا خواب بدل سکتی ہے؟ نمبر 2، ایک خاتون نیو یارک کے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ اس کی نظر کچرے کے قریب گری ہوئی ایک پرانی پینٹنگ پر پڑی۔ اسے وہ پینٹنگ خوبصورت لگی اور اس نے سوچا کہ وہ اسے گھر لے جائے گی، مگر جب پینٹنگ کی جانچ پڑتال ہوئی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ کسی عام آرٹسٹ کی نہیں بلکہ مشہور مصور جیکسن پولاک کی اصلی پینٹنگ تھی۔ اس کی حیران کن قیمت $9 ملین یعنی تقریباً 250 کروڑ پاکستانی روپے لگائی گئی۔ نمبر 3، ایک فیملی نے ایک تھرفٹ شاپ سے ایک پرانا صوفہ خریدا۔ صوفہ بسیدہ ضرور تھا لیکن آرام دہ لگتا تھا۔ وہ اسے گھر لے آئے اور جب انہوں نے اس کی سیٹ کو کھولا تو اندر ایک لفافہ نکلا۔ لفافے میں کیا تھا؟ $43,000 کی نقد رقم، یعنی 1,20,00,000 پاکستانی روپے سے زائد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کسی کی ایمانداری کا امتحان تھا۔ فیملی نے وہ پیسے رکھنے کے بجائے اصل مالک کو واپس کر دیے۔ یہ ایمانداری کی کہانی اتنی متاثر کن تھی کہ وہ دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ نمبر 4، جان ایک عام سا شخص جو پرانے، خراب اور ٹوٹے پھوٹے الیکٹرانک کچرے کو چنتا تھا۔ اس کا کام تھا ان پرزوں کو نکالنا، مرمت کرنا اور تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بیچ دینا۔ پھر ایک دن جان کے ہاتھ کچرے کے ڈھیر سے ایک پرانا، گرد اور بوسیدہ ڈبہ لگا۔ یہ عام ڈبوں جیسا تھا لیکن اس کے اندر ایک مدر بورڈ جیسا کچھ رکھا تھا، عجیب اور بے شناخت۔ جان نے سوچا شاید پرزے نکالنے کے قابل ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اس ڈبے کو کھول کر ماہرین کو دکھایا وہ سب چونک گئے۔ یہ کوئی عام سرکٹ نہیں تھا، یہ تھا ایپل 1، وہی پہلا کمپیوٹر ماڈل جو اسٹیو جابس نے اپنے ہاتھوں سے 1976 میں بنایا تھا۔ دنیا کے صرف 200 ایسے یونٹس بنے تھے اور یہ ان میں سے ایک اصلی ٹکڑا تھا۔ جب اس کی نیلامی ہوئی تو وہی بوسیدہ، گرد سے بڑا ہوا ڈبہ جسے کوئی مفت میں بھی نہ لے، $50,000 میں بکا، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 14 کروڑ پاکستانی روپے۔ ایک ایسا خزانہ جو اگر جان کے ہاتھ نہ لگتا تو شاید ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ نمبر 5، یہ کہانی ہے ساؤتھ کوریا کے ایک محنتی کلینر کی جو روزانہ ایئرپورٹ کے باتھ رومز کی صفائی کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، جھاڑو، وائپر اور دستانوں کے ساتھ گھنٹوں جھک کر کام کرتا بغیر کسی شکایت کے۔ ایک دن جب وہ حسب معمول ایک ٹائلوں والے باتھ روم کی صفائی کر رہا تھا، اسے ایک ٹوائلٹ کے قریب فرش پر چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا لیکن جب روشنی پڑی تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام پیکٹ نہیں بلکہ سنہری رنگ کا بھاری لفافہ ہے۔ تجسس میں اس نے لفافہ اٹھایا اور جیسے ہی کھولا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس پیکٹ میں تھی 7 اصلی سونے کی اینٹیں جن پر پیور گولڈ 999 کی مہر تھی، ایسی مہر جو صرف خالص ترین سونے پر لگتی ہے۔ جب ماہرین نے سونا چیک کیا تو وہ تقریباً 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مالیت کا تھا۔ قانون کے مطابق اگر کوئی چیز 6 ماہ تک کلیم نہ کی جائے تو وہ چیز ڈھونڈنے والے کی ملکیت بن جاتی ہے۔ 6 ماہ گزر گئے اور وہ سونا کسی نے نہیں مانگا۔ قانون کے مطابق وہ سونا اس صفائی والے کی ملکیت بن گیا۔ وہی شخص جو دن بھر لوگوں کے چھوڑے ہوئے کچرے کو صاف کرتا تھا آج خود کروڑ پتی بن چکا تھا۔ نمبر 6، ڈیوڈ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو پرانی چیزیں جمع کرتا تھا۔ اسے ایک پرانی دکان سے صرف $15 میں ایک فلمی کیمرہ ملا۔ دلچسپی سے اس نے اسے کھولا اور حیرت انگیز طور پر اندر پرانا فلم رول موجود تھا۔ جب اس نے رول ڈیولپ کروایا تو اس میں تھی 1910 کے آس پاس کی نایاب تصویریں۔ یہ تصویریں کلیکٹرز کے لیے خزانے جیسی تھیں۔ ڈیوڈ نے یہ تصویریں ہزاروں ڈالرز میں بیچی۔ تو دیکھ لیں کیسے ایک پرانا کیمرہ جو شاید کبھی کسی کے کچرے میں گیا ہو، کسی کی قسمت بن کر اس کی زندگی ہی بدل گیا۔
دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔